الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير أولادكم البنات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن وجبت له الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب تمہارے گھر میں تمہیں بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور تم غصے سے بھر جاتے ہو، یتوارا من القوم من سوء، بیٹی کی خبر کو قوم سے بھی چھپاتے ہو، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر گھر میں بیٹھ کے کہتے ہو میں بیٹی کی ذلت کو برداشت کر لوں یا اس کو زمین میں دفن کر دوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے خیر اولادکم البنات، تمہاری سب سے پیاری اولاد بیٹے نہیں ہیں بلکہ تمہاری سب سے پیاری اولاد بیٹیاں ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے شادی کے بعد پہلی اولاد میں اگر پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ تمہارے گھر پہ کرم کی دلیل ہے اور رحم کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے دو بیٹیوں کو جوان کیا، ان کو پالا، میں اور وہ آدمی جنت میں اس طرح اکٹھے جائیں گے جس طرح کہ دو انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم بیٹیاں تمہارے لیے آزمائش ہیں، جب یہ پیدا ہو جائیں ایک فرشتہ باپ کے کندھے پہ آ کے تھپکی مارتا ہے کہ ہوشیار ہو جا، اب اللہ نے تیری جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، جب وہ بیٹی بن کر آئے وہ رحمت ہے، جب وہ بیوی بن کر آئے وہ رحمت ہے، جب وہ دادی بن کر آئے وہ رحمت ہے، جب وہ نانی بن کر آئے، یہاں تک کہ کائنات میں جب تک اس کی موت واقع نہیں ہوتی وہ اپنے پورے خاندان کے لیے رحمت ہے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کا دور تھا اور اس کے اندر جب بیٹی پیدا ہوتی اس کو قتل کر دیا جاتا، زمین میں درگور کر دیا جاتا، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس وقت زندہ مارے جانے والی بچی کو اللہ پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس بنیاد پہ قتل کیا گیا تھا، وہ اس وقت جواب دے گی، اور میرا اللہ اس ظالم معاشرے کو، ظالم قوم کو، ظالم حکومت کو، ظالم عدالتوں کو، ظالم چودھریوں کو، ظالم نمبرداروں کو، ظالم ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی یا اس میں کوئی بھی شریک کار ہو جائے گا، اللہ اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کر میرا اللہ اس کو چٹک کے مارے گا اور جہنم کے اندر اللہ اس کو اسفل السافلین میں ڈالے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، آج اللہ پوچھے گا حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے سامنے، رحمت للعالمین کے سامنے، اور میرے اللہ کے رسول بھی اس وقت آنسو بہائیں گے اللہ ہم نے تو چیونٹیوں کے حق بھی دیے ہیں، ہم نے تو جانوروں کے حق بھی دیے ہیں، ہم نے تو درختوں کے حق بھی دیے ہیں، ہم نے تو پانی کے حق بھی دیے ہیں، ہم نے تو لباس کے حق بھی دیے ہیں، ہم نے تو پڑوسی کے حق بھی دیے ہیں، ہم نے تو ماں باپ کے حقوق بھی دیے ہیں، ہم نے تو بہن بھائیوں کے حقوق بھی دیے ہیں۔ اللہ کی قسم میرا ایک صحابی تھا جن کا نام ابو ذر غفاری تھا، وہ رسول اللہ کے قافلے کے ساتھ چلتے جا رہے تھے اور بالکل آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آہستہ کیوں چل رہے ہو؟ کہا راستے میں چیونٹیاں ہیں، میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہوں اور چیونٹی کی طرف دیکھتا ہوں،
ایک چیونٹی بھی اگر قتل ہو گئی، اللہ قیامت کے دن مجھے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا معاملہ کیا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام چیزوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور ظلم سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ جاہلیت کے دور میں بیٹیوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو ایک نحوست سمجھا جاتا، ایک غلاظت سمجھا جاتا، بدنما داغ سمجھا جاتا۔ ساری کائنات میں بیٹیوں کے نام تک نہیں تھا، مگر امت محمدیہ یہ سوچے کہ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، مگر اس کو یہ پتا تھا کہ لڑکا میری حکومت پہ قابض ہوگا۔ خدا کی قسم اس ظالم کے دور میں بھی قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بھی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، بچیوں کو مارتے نہیں تھے، عورتوں کو مارتے نہیں تھے، لڑکوں کو بھی مارنا ان کا شعار نہیں تھا، مگر وہ اس لیے مارتا تھا کہیں میری حکومت پہ یہ قابض نہ ہو جائے۔ مگر عورت کی نحوست اس وقت بھی نہیں تھی، عورت کا نظام غلط اس وقت بھی نہیں تھا، عورت کی غلاظتیں اس وقت بھی نہیں تھی۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو زندہ رکھتا نہیں ہے بلکہ لڑکوں کو مارتا ہے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا ہے، ان کو وہ بھی نہیں مارتا۔ اور یہ رسول اللہ کی امت ہے جو رحمت للعالمین ہے، اللہ کے عرش سے لے کر کائنات کی ہر زمین آپ کی رحمت کی محتاج ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی معاشرہ ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، میرے نبی کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، تینوں بیٹے بالغ ہونے سے قبل اللہ کے ہاں چلے گئے، 4 بیٹیاں میرے نبی کے ہاں موجود رہی اور وہ جوان ہوئی۔ ان میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، رسول اللہ جن کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے۔ جب آپ کو کوئی بتاتا کہ بیٹی فاطمہ آپ کو ملنے آپ کے گھر آئی ہے، آپ فوراً دروازے تک پہنچتے، دروازہ کھولتے، سامنے سے نور والی پیشانی اماں فاطمہ کی دیکھتے، آپ آگے بڑھتے، بیٹی کو بوسہ دیتے، سینے سے لگاتے، آپ فرماتے پہلے تم نے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آج دیکھو محمد کیا سلوک کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اب یہ بیٹی آئی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کا خاندان اعلیٰ، نام اعلیٰ، نسب اعلیٰ، کام اعلیٰ، نام میں نے فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کا مطلب آگ کو بجھانے والی، جہنم کے عذاب کو مٹانے والی، فاطمہ کا مطلب قبر کے عذاب سے بچنے والی، فاطمہ کا مطلب ہر ظلم سے پاک رہنے والی، فاطمہ کا مطلب ہر فحاشی سے پاک رہنے والی، فاطمہ کا مطلب ہر حیا والی عورت کی امام، فاطمہ کا مطلب جو اللہ کے نبی کے سامنے یہ کہہ کر کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، انشاءاللہ پوری کائنات کی سڑکوں پر اپنے باپ کے نام کو چمکاؤں گی، انشاءاللہ موت کے وقت اپنے باپ کے نام کو چمکاؤں گی، انشاءاللہ جب میرا نکاح ہوگا میں اپنے ابا کے نام کو چمکاؤں گی، جب میری رخصتی ہو جائے گی میں اپنے ابا کے نام کو چمکاؤں گی، جب حشر کا میدان سجے گا میں اپنے والد کے نام کو چمکاؤں گی، پلصراط سے گزروں گی میں اپنے والد کا نام چمکاؤں گی۔ میرا اللہ تمہیں بتائے گا لاؤ بیٹوں کو بھی لاؤ، لاؤ بیٹیوں کو بھی لاؤ۔ اللہ کی قسم آج بیٹیاں اگر فاطمہ کی صورت میں آ جائیں، حلال کھانے والی ہوں، میرے نبی کی بیٹیاں ہوں، اللہ ان کے پیٹ سے بھی حسن پیدا کرتے ہیں، حسین پیدا کرتے ہیں، پھر اللہ اس کی ماں کو بھی شہزادی بنا کر جنت کی جوان عورتوں کا سردار بناتے ہیں، اور بچوں کو جوان کر کر جنت کے جوانوں کا سردار بناتے ہیں۔ بیٹا بھی جنتی، دوسرا بھی جنتی، بیوی بھی جنتی، میاں بھی جنتی، نبی کا خاندان۔ جب آپ ہجرت کر کے آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے مسجد اگر بنانی ہے تو بنو نجار کے ہاں 2 بچے ہیں جن کا نام سہل ہے، ان کا نام سہیل ہے، آپ ان سے زمین خرید لیں۔ میرے نبی نے وہ زمین مسجد کی خریدی، اور خریدنے کے بعد اللہ کے نبی نے وہاں مسجد بھی بنائی، اور میرے نبی نے 12 کمرے بنائے جن میں سے 11 آپ کی ازواج مطہرات کے تھے۔ ایک کمرہ جو بنایا آپ نے فرمایا میری بیٹی ہے سیدہ فاطمہ ہے، میں اس کی شادی بھی
کر دوں گا مگر رکھوں گا اس کو ان 12 کمروں کے اندر۔ وہ 12 کمرے آج بھی موجود ہیں، آج بھی ان کی جگہ موجود ہیں، آج بھی وہ زمین کا قطعہ موجود ہے جہاں میرے نبی کی بیویاں بھی رہتی تھی، جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھی، اور رسول پاک علیہ السلام انہی کمروں میں اپنی بیٹی کو رکھتے تھے۔ اور آپ فرماتے تھے فاطمہ تیرا گھر جنت میں بھی انشاءاللہ میرے گھر کے بالکل سامنے ہوگا، علی تیرے ساتھ ہوگا، حسن حسین انشاءاللہ میرے ساتھ ہوں گے، یہ سب میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان کو پاک رکھنا، اور ان کے ساتھ اگر کوئی بغض رکھتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد فرما دینا۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، پورا معاشرہ ایک طرف آ جائے، مغربی ذہنیت کے لوگ آ جائیں، وہ بچیاں جو اپنی شرٹیں، جو اپنی پینٹیں، جو اپنے پاجامے، جو اپنے بال کٹواتی ہیں، پلکیں کٹواتی ہیں، میک اپ بہا دیتی ہیں، خدا کی قسم اماں فاطمہ کے نور کا مقابلہ ان سے کوئی نہیں کر سکتا، اماں عائشہ کی صداقت کا مقابلہ ان سے کوئی نہیں کر سکتا، اماں خدیجہ کی عفت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اماں زینب کی پاک دامنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ام کلثوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، رقیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، زینب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آسیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک پاک دامن بچی کا مقابلہ دنیا کا یہ گندا معاشرہ کبھی نہیں کر سکتا، جس پر گردے پڑتے ہوں، جس پر دھوپ کی چھائیں چلتی ہوں، جس پر ہر غلیظ زبانیں آتی ہوں، جس کا سر اس وقت قابل اعتراض، جس کا چہرہ اس وقت قابل اعتراض، جن کا لباس اس وقت قابل اعتراض، جن کی جوتیاں اس وقت قابل اعتراض، جن کی گفتگو اس وقت قابل اعتراض، جن کی تمام چیزیں اس وقت قابل اعتراض، مگر آ جاؤ میرے نبی کی ازواج مطہرات کی طرف۔ قرآن نے کہا نبی تیرے بعد تیرے 1.25 لاکھ صحابہ ہوں، نبی تیرے بعد ان کے شاگرد ہوں، نبی ان کے بعد اولیاء ہوں، نبی ان کے بعد کتب ہوں، نبی ان کے بعد غوث ہوں، ان کے بعد حافظ ہوں، ان کے بعد قاری ہوں، ان کے بعد امام حرم ہو، ان کے بعد ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، اگر ان سے سوال کرو کہ تمہاری مائیں کون ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ ساری بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اللہ کے بندو فخر کرو، اماں عائشہ تمہاری ماں ہے، اماں خدیجہ تمہاری ماں ہے، اماں کلثوم تمہاری ماں ہے، اماں زینب تمہاری ماں ہے، ام حبیبہ تمہاری ماں ہے، سیدہ حفصہ تمہاری ماں ہے، فاطمہ، سیدہ عائشہ، یہ تمام اللہ والی عورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کی زبان میں بتایا ہے، یہ تمہاری مائیں ہیں، 11 مائیں یہ ہیں، 12ویں ماں تمہاری ہے، ان کے قدموں کے نیچے بھی جنت، ان کے قدموں کے نیچے بھی جنت۔ آج سیدہ عائشہ نہیں ہے مگر ان کا طریقہ بیٹیوں میں لے کر آ جاؤ، آج اماں فاطمہ نہیں ہے مگر ان کا طریقہ بیٹیوں میں لے کر آ جاؤ، انشاءاللہ العزیز جب اس طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی معاشرے میں گند نہیں پڑے گا۔ ایک عورت کی خوشبو سے 70 زناؤں سے بدتر عذاب ہوتا ہے، ایک عورت کی خوشبو سے 70 گناہوں سے بڑھ کر عذاب ہوتا ہے۔ اگر یہ عورت تمہاری گلیوں سے گزرے، اگر یہ عورت تمہاری گلیوں سے گزرے، اگر یہ عورت تمہارے گھر میں آئے، اگر یہ عورت تمہاری چھت پہ جائے، اگر یہ عورت قبرستان میں جائے، اگر یہ عورت قوالی کی محفل میں ہو، اگر یہ عورت کسی نعت کی محفل میں ہو، اگر یہ عورت حج میں محرم کے بغیر ہو، اگر یہ عورت عمرے میں جائے مگر محرم کے بغیر ہو، اگر یہ عورت روزانہ نماز میں جائے اور گھر میں نماز نہ پڑھے اور دوسرے اس کو دیکھتے جائیں، اگر یہ عورت مجمع کے درمیان چلے، اگر یہ عورت ایسی مارکیٹوں میں جائے جہاں کبھی مرد ادھر سے دھکے مارتا ہے، کبھی مرد ادھر سے دھکے مارتا ہے، اگر یہ عورت اس گندے بازار میں جائے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، صداقت کا، ایمانیات کا، عفت کا، پاک دامنی کا جنازہ نکال کر چلی جائے، اللہ کی قسم یہ عورت تو اللہ کے ہاں بڑی ملعون ہوتی ہے، بڑی لعنتی ہوتی ہے، مگر 4 دیواری میں رہنے والی تمہاری بیٹی جس کی پیدائش پر تمہارا ناک چڑھ گیا، ظل وجہہ مسودا، ٹیلی فون آیا کہ تمہیں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، خاوند کے خون خشک ہو گئے، باہر نکلا تو چہرہ کالا ہو گیا، پہلے سوچا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، میسج کروں گا، موبائل پہ کال کروں گا،
پہلے ٹائم پہ مٹھائی لے کے جاؤں گا، اخبار میں تصویریں دے دوں گا، ایک بڑی دعوت کروں گا، بڑے بڑے چودھریوں کو میں بلا لوں گا، فلاں فلاں میرا کام ہوگا، دنیا مجھے بیٹے کا باپ کہے گی، میرا بیٹا ایک نامور انسان بنے گا، میں اپنے بیٹے سے فائدہ حاصل کر لوں گا۔ لیکن جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، سب سے پہلے تم نے دشمن والی نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھا، پھر اپنی ساس کو دیکھا، پھر اپنی سالیوں کو دیکھا، پھر اپنے سالوں کو دیکھا، جلدی سے باہر نکل گئے، سیڈ پہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم، قوم کو خبر نہیں دے رہے، معاشرے کو خبر نہیں دے رہے کہ ہمارے ہاں بیٹی ہے، ہمارے ہاں بیٹی ہے۔ یتوارا من القوم، قوم سے تم نے اس خبر کو چھپایا، پھر تم کمرے میں گئے، کنڈی لگائی۔ قرآن تمہارا نقشہ کھینچتا ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ دو باتیں تم سوچ رہے ہو، دو باتیں تم سوچ رہے ہو۔ بیٹھ کر بیٹی ہے، تم کمرے میں ہو، کنڈی لگ گئی، تمہارے نطفے سے بنی، تمہاری ملاقات سے بنی، تمہاری خواہش سے بنی، تمہاری محبت سے بنی، تمہاری لذتیں اللہ نے تمہیں دی، تمہارے ذائقے اللہ نے تمہیں عطا فرمائے۔ پھر تم نے جب دیکھا کہ بیٹی پیدا ہو گئی، کمرے میں جا کر تم نے دو باتیں سوچی، ایمسکہ علی ہون، کیا میں اس ذلت کو برداشت کر لوں اور معاشرہ مجھے کہے واہ بھائی واہ تیرے ہاں بیٹی ہو گئی، تیری دھی پیدا ہو گئی، تیری لڑکی پیدا ہو گئی، معاشرہ مجھے باتیں کرے گا، دوسری شادی کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو۔ کیوں کروں؟ بیٹیاں ہیں، کیوں کروں؟ بیٹیاں ہیں، اور بیٹی نہ ہوتی تو تم اس کے پیٹ سے کہاں دنیا میں آتے؟ بیٹی نہ ہوتی تو ایک لڑکی کو پسند کرتے تم لو میرج عدالت میں کیوں کرتے؟ بیٹی اگر نہ ہوتی تو تم اس کو اپنی آئیڈیل کیوں کہتے؟ بیٹی نہ ہوتی تو مس ورلڈ حسینہ کہاں سے بنتی؟ لیکن وہ مس ورلڈ حسینہ اللہ کے ہاں کیچڑ سے بھی، گندگی سے بھی بدترین ہے۔ ایک انشاءاللہ وہ ہوگی جس کو ہم امرأۃ الصالحہ للعالم الانسانیہ، پورے عالم انسانیت کی سب سے نیک ترین عورت ہوگی۔ وہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ ہے، جس کو میرا اللہ آئیڈیل لقب دے گا، جس کو سیدہ عائشہ کہتے ہیں، جن کو میرا اللہ تمغہ دے گا، جن کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، جن کو میرا اللہ تمغہ دے گا۔ انہوں نے میک اپ بہا دیے، جیولری اڑا دی، لباس اڑا دیے، زرق لباس پہنا دیے، خامد پیچھے عورت آگے، خامد پیچھے عورت آگے، ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں، عورت دائیں طرف دیکھ رہی، بائیں طرف دیکھ رہی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کو بے پردگی کی حالت میں بازاروں میں چلایا اور خود اس کے پیچھے چلا، ایک قدم پر جہنم کا ایک انگارہ اس کو ملے گا، ایک قدم پر۔ پھر کیا کہتا ہے؟ چادر نہ پہنو اور برقع نہ پہنو، تمہارا لباس کس کو نظر آئے گا؟ تمہارا لباس کس کو نظر آئے گا؟ عورتیں آج کیا کرتی ہیں؟ کپڑے کو اتنا ٹائٹ سلاتی ہیں کہ خدا کی قسم